اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کو ادا کیا، ارشاد فرمایا بلال کہاں ہیں؟ بلال ہیں اگلی صف میں، اذان بھی پڑھتے ہیں اور تکبیر بھی پڑھتے ہیں، ان کو مؤذن بھی کہتے ہیں اور مکبر بھی کہتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال کہاں ہیں؟ بلال کھڑے ہو جائیں۔ بلال کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا غلام حاضر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بلال قریب آ جاؤ۔ لیکن حضرات اس سے پہلے سنیے، سرکار نے نماز فجر کو پڑھایا، دعا مانگی، سرکار کھڑے ہوئے منبر پہ ارشاد فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ ایک سرکار کے صحابی ہیں جو ملک شام سے تجارت کا مال بیچ کر کے مدینے کو واپس آ رہے تھے، وہ رات کے کسی حصے میں پہنچے گھر، ایسے وقت میں کہ فجر کی اذان ہوئی پتہ نہ چلا، جماعت کب ہو گئی پتہ نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی نیند ٹوٹی تو دیکھا کہ سورج نکلنے میں چند منٹ باقی ہیں۔ یہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے مسجد نبوی میں، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے مسجد نبوی میں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز فجر کو ادا کر لیا جائے گا، سورج اس سے طلوع نہ ہو اس سے پہلے پہلے نماز فجر کو ادا کر لیا جائے گا۔ لیکن تاریخ سنو مسلمانوں، جیسے ہی اللہ کے نبی کے اس صحابی نے اپنا داہنا قدم مسجد نبوی کی پیری پہ رکھا ہے، ادھر سرکار منبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے، جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ اب وہ صحابی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اب ہمت نے کام نہ کیا کہ آگے پہنچ جائیں، جا کر کے وضو کر لیں، رکوع قیام کر لیں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک قدم اندر ہے اور ایک باہر ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب سنیے، سرکار نے نماز فجر کو پڑھایا، ارشاد فرماتے ہیں سرکار بلال کہاں ہیں؟ بلال کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا غلام حاضر ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بلال آج ہم تمہیں رات کے خواب کی بشارت سنا دیں؟ آپ بھی بول دو، آج کے خواب کی بشارت سنا دیں؟ بلال کہتے ہیں آقا بتا دیجئے کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں بلال قریب آ جاؤ۔ بلال کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی فرماتے ہیں اور قریب آ جاؤ، میں اور قریب پہنچ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اور قریب آ جاؤ، میں اور قریب پہنچ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں بلال ہچکچاؤ مت، اور قریب آ جاؤ۔ ارے آج تو پیار آ گیا ہے، نبی کو پیار، اور اللہ کی قسم جس پہ نبی کو پیار آ گیا ہے زمانے میں آلہ ہو گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بلال آگے آ جاؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں چلتے 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 اتنا قریب ہو گیا کہ میرے اور سرکار کے درمیان 4 انگل کا فیصلہ رہ گیا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار فرماتے ہیں بلال اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ بلال کہتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا کہ 2 انگل رہ گئے، لیکن میں ڈر رہا ہوں، ادھر تو آقا ہے، ادھر تو شہنشاہ ہے، ادھر تو بادشاہ ہے، ادھر ایک غلام ہے غلام، ادھر تو بلال ہے، کالا بلال ہے جس کے موٹے ہو گئے، چہرہ کالا ہے، حضرات محترم چہرے پہ دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کالا بلال جو ہے نبی کے 2 قریب 2 انگل کے رہ گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں بلال اور قریب آ جاؤ، میرے بالکل نزدیک آ جاؤ۔ بلال کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا، اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ میرے پیر کا انگوٹھا جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بسم ہدایت نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر حیات سے ٹچ ہو گیا، اور جیسے مچ ہو گیا ہے، جیسے ملا ہے، مسکرانے بڑھ کے بوسہ لے لیا ہے۔ آمنہ کے لال نے بشالی کو چوم لیا ہے، اور نبی نے چوما، بلال کی قسمت کی معراج ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نے چوما، ارے میاں کوئی معمولی بات ہے نبی اس کی پیشانی کو چوم لے؟ قسمت کی معراج ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں بلال رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارا نام جنت کے دروازے پہ لکھا پایا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر اس محفل کی وجہ سے برکتوں سے ماسٹر نور حسن صاحب کی والدہ کا نام بھی جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔
ارے آمین کہہ دو، پتہ نہیں مجھ جیسے گنہگار تو نہیں ہے لیکن آپ تو نیک ہیں میرے بھائی، آپ بھی کہہ دیں آمین، پتہ نہیں آپ کی زبان ہی قبول ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں 3 آدمی باشرہ ہوں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاں 40 ہوں وہاں پہ حضرت رحمت کی بارش بھی ہوتی ہے اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ یہاں تو انشاءاللہ ہماری مسجدوں کے امام بھی ہے، یہاں پر شورا بھی ہے، یہاں پر نقیب بھی ہے، انشاءاللہ میں گناہگار بھی ہوں۔ اے مسلمانوں یہ سمجھو گناہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، گناہ کرنا کوئی کمال نہیں، گناہ کرنا کوئی کمال نہیں، گناہ سے توبہ کرنا یہ کمال ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا یہ کمال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں بہت بڑا سیاکار ہوں، پتہ نہیں کب انسان کب بہک جائے، کب آدمی سے غلطی ہو جائے، لیکن پیارے گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور توبہ کرنا حضرت بشر کی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرات سرکار فرماتے ہیں بلال آج رات میں نے تمہارا نام جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا ہے، اور قسم اللہ کی میں گناہگار ہی صحیح لیکن میں دل کی آواز سے کہہ رہا ہوں مولا ماسٹر نور حسن صاحب کی والدہ کا نام بھی جنت کے دروازے پر لکھ دے انشاءاللہ۔ حضرات آپ آمین کہیں گے تو میرا ایمان ہے۔ ارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اپنے مرنے والے کے لیے، جب بیٹا ماں کے لیے، یا بیٹا باپ کے لیے، ایک مومن مومن کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، رشتہ دار رشتہ دار کے لیے، مسلمان مسلمان کے لیے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں سنو میرے چاہنے والوں، ساری کائنات میں سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اے ایمان والوں دعا کرو انشاءاللہ ہم کو بھی جنتی بنا دے، مرنے والوں کو بھی جنتی بنا دے۔ سرکار فرماتے ہیں بلال آج رات میں نے تمہارا نام جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا ہے۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے سرکار سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں بلال تم کو تو ہنسنا چاہیے تھا، تم کو مسکرانا چاہیے تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ اے بھائی جو آنسو 2 وجہ سے آتے ہیں، یا تو غمی میں آنسو آتا ہے یا پھر خوشی میں آنسو آتا ہے۔ بلال کہتے ہیں آقا آج جو آنکھ کا آنسو آ گیا ہے یہ خوشی کا آنسو ہے، وہ غمی کا آنسو تھا۔ بلال امیہ کے یہاں بھی بہت روئے ہیں اور یہاں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں روئے ہیں، لیکن رونے رونے میں فرق ہے، وہاں غمی کا آنسو تھا، یہاں خوشی کا آنسو۔ سرکار فرماتے ہیں بلال یہ تو بتا دیجئے میں نے نام تمہارا جنت کے دروازے پر لکھا دیکھ لیا، لیکن یہ تو بتا دیجئے عمل کون سا کرتے ہو، وہ کام کون سا ہے تمہارا جس کی بنا پر، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہارا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے۔ اتنا سنا بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نماز عشاء تمہارے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور آقا تم کا شانے میں پہنچ جاتے ہو، اپنے حجرے میں پہنچ جاتے ہو، اپنے بستر پہ پہنچ جاتے ہو، آقا بلال کا دل نہیں لگتا، میں ساری رات مسجد میں تڑپتا ہوں مچھلی کی طرح، ساری رات مجھ کو نیند نہیں آتی آقا۔ سرکار فرماتے ہیں بلال کیوں نہیں سوتے کہ تمہارے پاس بستر نہیں ہے؟ آقا بستر تو ہو، تمہارے پاس چٹائی نہیں ہے؟ آقا چٹائی بھی ہے۔ کہ بلال کھانا نہیں ملتا ہے؟ آقا کھانا بھی ملتا ہے۔ کہ بلال پانی نہیں ملتا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بلال کہتے ہیں آقا پانی بھی ملتا ہے، پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بلال عرض کرتے ہیں آقا اس لیے نہیں سوتا ہوں میں، مجھ کو نیند نہیں آتے۔ اے آقا تم جب میرے آنکھوں سے الگ ہٹ جاتے ہو ساری کائنات میں اندھیرا ہو جاتا، ساری کائنات میں اندھیرا، اور آقا تم سامنے ہوتے ہو تو میری قسمت کی معراج ہوتی رہتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بلال بس اور کچھ اس سے آگے اور بھی ہے؟ کہاں میں نماز عشاء کے بعد میں تمہارے دیدار کو تڑپتا ہوں آقا، تمہارا چاہتا ہوں کہ کب سرکار کاشانے سے نکل کر کے آئیں، اذان فجر کا وقت ہو جائے، سرکار مصلی پہ آئیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، مصافہ معانقہ کروں، نبی کا دیدار کروں۔ سرکار فرماتے ہیں بلال یہی ہے اور بھی کوئی بات ہے؟ تو کہتے ہیں آقا اور بھی وجہ ہے۔ آقا میں آدھی رات جو ہے وہ تمہارا انتظار کرتا ہوں، پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں قرآن عظیم اپنے ہاتھوں پر رکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں بلال یہی انداز اللہ کو پسند آ گیا ہے، اور تمہارا نام اللہ نے جنت
کے دروازے پر لکھ دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے پیارے، وہ کتاب ہے یہ کہ اگر مرنے والے کے لیے پڑھ دو تو جنتی بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنتی بن جائے، جنتی۔ آج ہم اور آپ ماں باپ کے مقام کو پہچاننا ہے تو حسنین کرمین سے سیکھیے۔ بس آخری بات بتا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں پیارے، محبت کے ساتھ میں کہہ دو جی لگا کے یا رسول اللہ۔ ساری کائنات جانتی ہے طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو، یہ کون ہے؟ نبی کی شہزادی ہے، نبی کی بیٹی طیبہ طاہرہ، حسنین کرمین کی ماں ہے یہ ماں۔ اے عورتوں تمہاری بروز قیامت جنت میں سردارہ ہے، سردارہ تمہاری بادشاہ ہے، تمہاری مالکہ ہے، یہ حسنین کرمین کی ماں ہے۔ حضرات محترم طیبہ طاہرہ جب نکاح کر کے سرکار مدینہ کی بارگاہ سے علی کی بارگاہ میں جا رہی ہے، یہ دلہن بن گئی ہے، اور دلہن بننے کے بعد میں پیارے سناؤ، بیٹی کو رخصت کرنے وقت میں کوئی باپ ایسا ہوگا جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا تو سرکار مدینہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ نبی کی بیٹی آج علی کے گھر جا رہی ہے، سرکار کی آنکھ میں آنسو ہے، لیکن سرکار ایسے نہیں روئے ہیں، چیخ کر نہیں روئے، چلا کے نہیں روئے، سینہ پیٹ کے نہیں روئے ہیں، سرکار اس انداز میں روئے ہیں، دل رو رہا تھا، آنسو نکل رہا تھا۔ یہ رونا عبادت بن جائے گا، سنت مصطفیٰ بن جائے گا۔ طیبہ طاہرہ دلہن بن گئی، دلہن۔ اور پیارے سنو، ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، اگر شادی کے ٹائم پہ نا لڑکی کو اس سونے کے زیورات کم آ جائیں، چاندی کے زیورات کم آ جائیں، یا وہ چل رہا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، جو نہیں ارے وہ کیا بولتے ہو پہننے کا جو ہوتا ہے، لڑکیاں پہنتی ہیں لہنگا چودری، اگر یہ نہیں آئے تو پیارے نکاح ہونے پہ بڑی کشمکش۔ کیا آپ نے تاریخ فاطمہ کو نہیں پڑھا ہے؟ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، پوچھو اے بہن طیبہ کہ تمہاری شادی پہ علی کوئی جوڑا لے کر کیا آئے ہیں، کوئی چندری چولا لے کر کیا آئے ہیں، کوئی بہترین لباس لے کر کیا آئے ہیں؟ تو طیبہ کی محبت جواب دیتی ہے، اے دنیا والے لوگوں سنو، میں جس انداز میں گئی ہوں کوئی بیٹی اپنے باپ کے یہاں سے بدا نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس انداز میں فاطمہ بدا ہو رہی ہیں۔ سرکار کو حضرات محترم وہ مقام دیا ہے، فاطمہ کو تیار ہو گیا، مختصر وقت میں بتا رہا، فاطمہ تیار ہے، دلہن بن گئی۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی میرے قریب آ جاؤ۔ یہ فاطمہ ہیں اپنے باپ کے پاس پہنچی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے سرکار نے کوئی جنگل کا، یہ کسی مارکیٹ کا، کسی حضرت دکان کا کوئی عطر نہیں لگایا۔ سرکار مدینہ نے اپنے چہرے انور کا پسینہ لیا اور فاطمہ الزہرا کے چہرے انور پہ مس کر دیا، چھڑک دیا، اور ایسا چھڑکا آج تک اس پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن کے اندر خوشبو ہے، قیام کے اندر خوشبو ہے، سجدے کے اندر خوشبو ہے، نماز کے اندر خوشبو ہے، وضو کے اندر خوشبو ہے۔ ارے یہی پسینہ چلتے چلتے کربلا کے امام حسین نے ہم کو دے دیا ہے، اور وہی پسینہ اس کی خوشبو جو ہے جس کی نقاشی بریلی کے امام نے فرما دی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو رہنے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ وہ خوشبو آج تک یہاں تک مہک رہی ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین نے سجدہ نہ کیا ہوتا تو آج ہم سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن نہ بچایا ہوتا تو آج ہم کو قرآن نہیں ملتا۔ یہ کربلا کے امام حسین کا صدقہ ہے جو آج پیر کھڑے کے اندر قرآن بھی ہو رہا ہے اور نماز اور قیام بھی ہو رہا ہے۔ طیبہ طاہرہ فاطمہ ہے، دلہن بن کے کھڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی اپنا ہاتھ آگے کرو۔ طیبہ طاہرہ نے ہاتھ داہنا آگے کر لیا اور مصطفیٰ جان رحمت میں اپنا داہنا نبوت والا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا بیٹی، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر لال،
تھوڑا حج کو مس کر لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ فاطمہ الزہرا نے اپنے انداز میں دبایا اور دبانے کے بعد میں کہا میرے سرکار نے بیٹی ایک وعدہ کرو اپنے باپ سے، ایک وعدہ کرو باپ سے۔ طیبہ طاہرہ کہہ رہی ہیں اے میرے نبی جو فرمائیں گے فاطمہ عمل کرے گی۔ آپ بتائیے تو صحیح، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ بیٹیو تم بھی سنو، بہنوں تم بھی سنو، فاطمہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے، مس کیے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹی۔ سرکار نے فرمایا طیبہ جو میں کہوں گا عمل کرو گی؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں ہاں والد محترم میرے نبی، جو آپ فرمائیں گے تمہاری بیٹی طیبہ طاہرہ اس پر عمل کرے گی۔ کہا بیٹی وعدہ کرو۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں ہاں باپ جو تم کہو گے میں اس کو عمل میں لاؤں گی۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ فاطمہ نے 2 مرتبہ کہہ دیا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ ایک بار اور کہہ دو، جو نبی کہے گا اس پر عمل کرو گی۔ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے کہا ہاں میرے سرکار جو کہو گے تمہاری بیٹی عمل کرے گی۔ تو سرکار فرماتے فاطمہ سنو، کبھی زندگی میں اپنے شوہر علی کو ناراض مت رکھنا۔ اپنے شوہر کو اگر تم نے ناراض کر دیا سمجھ لو کہ مجھ محمد کو ناراض کر دیا۔ فاطمہ نے کیا رس دیا تھا، کاش آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت میں ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی مائیں باپ اگر یہ بیٹی کو سمجھا کے بھیجیں تو میں سمجھتا ہوں کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی طلاق کا کارن جو بنتی ہے وہ لڑکی کی ماں بنتی ہے۔ سمجھ رہے میرے تجربے کے حساب سے لڑکی سسرال میں پہنچی، کوئی تنگی آئی، بیٹی نے آن کے فون پہ وہیں سے کہہ دیا، ماں نے فوراً بلوا لیا، اور بلوانے کے بعد میں اب بھیجتی نہیں ہے، لاؤ اس کو بچولیا کو بلا کر کے، لاؤ وہاں کے پردھان کو بلا کر کے، لاؤ وہاں کے چیئرمین کو بلا کے، اے بوڑھی ماں تجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ بیٹی آئی اس کو سمجھانا چاہیے تھا، اے میری بیٹی یہاں سے زندگی پار رہی ہے، اگر زندگی گزرے گی تیری سسرال سے پوری ہو۔ بیٹی کے ایک بار سمجھ میں نہیں آئے گی، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں آئے گی، آخرکار ایک مرتبہ کہے گی کہ میرا گزارا وہیں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ بہرکیف طیبہ طاہرہ آ گئی علی کے گھر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مدینے میں سرکار مدینہ سرور کائنات کے داماد حضرت علی تھے تو ان کا مکان بھی نہیں تھا رہنے کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار کبھی کبھی انہیں مدینے کی کبوتری کہتے تھے، مسجد نبوی کی ابو تراب کہتے تھے، اس لیے کہ زیادہ وقت علی کا مسجد نبوی کے اندر گزرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مکان نہیں تھا علی کا مدینے کے اندر۔ جب دیکھ لیا شادی قریب ہے، ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنا مکان علی کو محبت میں پیش کر دیا۔ پہنچ گئی علی کے گھر پہ فاطمہ۔ سب سے پہلے فاطمہ نے کیا کہا، اے علی میرے سر کے تاج، گھر میں جائے نماز ہے؟ جبکہ فاطمہ بھی لے کر کے آئی تھی۔ کہا ہاں ہاں، آج تک تو میں نے باپ کی میراث والی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے قدم رکھ کے نماز پڑھی ہے علی، آج تمہارے گھر کی جائے نماز پہ نماز فاطمہ پڑھے گی۔ اور اے بیٹیوں سنو، جب تم دلہن بن کے اپنے سسرال میں جاؤ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آنے جانے کو، بیٹھنے کو، تمہارے نکاح کو برکت میں بدل دے گا۔ تمہاری نسل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسین تو نہیں ہوگا لیکن غلام حسین ہوگا۔ پہنچی فاطمہ طیبہ کہاں؟ علی کے گھر، اور پہنچ کر کے کہا علی جائے نماز دے دو۔ علی ہیں، جائے نماز پیش کر دی۔ فاطمہ لو یہ جائے نماز ہیں۔ فاطمہ نے جائے نماز کو بچھایا، 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں اپنے آنچل کو اٹھا دیا۔ اے ہے یہ فاطمہ آنچل کو اٹھا دے خدا کی رضا کے لیے، ساری کائنات بدل جائے گی، لیکن فاطمہ کا کوئی بھی کلام رب قدیر فیل نہیں کر سکتا۔ ارے رب نے تو یہ ارشاد فرمایا، اور میرے محبوب کی بیٹی طیبہ جو مانگو گی مانگنے سے سوا ملے گا، جو مانگو گی مانگنے سے سوا ملے گا۔ فاطمہ نے کیا مانگا بہنوں تم بھی سنو، دعا پڑھ کے، نماز پڑھ کے دعا مانگ کے کیا مانگا، اے میرے مولا، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا وعدہ،
آج علی کے گھر میں کر کے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے فاطمہ یہ رب قدیر تیری بارگاہ میں عرض کر رہی ہے تب تک فاطمہ علی کے نکاح میں رہے. اے مولا مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے کہ میرا شوہر اگر ناراض ہو گیا تو مصطفیٰ جان ہے ناراض ہو جائیں گے, اور جب رسول ناراض ہو گئے اے رب قدیر تو ناراض ہو جائے گا. اللہ اللہ فاطمہ تو سارا نے دعا مانگی تو یہ مانگی ہے اے بیٹیو تم بھی گھر پہنچو اپنے سسرال پہنچو تو جا کر یہ دعا مانگو اے رب قدیر اس گھر کو بھی آباد فرما دے, میرے ماں باپ کے گھر کو بھی آباد فرما دے. اب تک میں وہاں رہی تھی ماں باپ کی عزت بنا کے آئی ہو, اب یہاں آ گئی تو اپنے شوہر کی عزت کو بناؤں گی. انشاءاللہ وہ بیٹی کامیاب ہو جائے گی. اچھا سنیے فاطمہ, یہاں پر ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, کسی کے نکاح کو 20 سال, کسی کے 25 سال, کسی کے 100 سال, 50 سال ایسے ہو گئے. اچھا یہاں نہیں ہے کتنی عمر ہوگی, بستی میں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن فاطمہ علی کے گھر میں کتنے دن رہی ہے؟ غالباً 7 سال. کتنے؟ 60 نہیں, 6 7 5 6 7 7 سال, سمجھ رہے ہیں. اے ہے 7 سال کی زندگی میں فاطمہ نے نور ہی نور بکھیر دیا. کیسا نور؟ ایسا نور بکھیر دیا 7 سال کی زندگی میں. شوہر کے مرتبے کو بتا دیا, شوہر کا مرتبہ کیا ہے, اولاد کے پہنانے کا طریقہ کیا ہے, اور اولاد کے پالنے کا طریقہ کیا ہے. فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی ہیں. 3 سمجھ رہے ہیں آپ, 3 کام. وہ میں کیسے بتاؤں 3 کام کون سے؟ زبان پہ کیا ہے؟ اللہ رسول کا ترانہ. بول دو ابھی مسکرا کے. ہاتھ سے کیا ہے؟ آٹا گوندھ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ چکی چلا رہی ہیں. اور پیر سے حسین کو حسن کو جھولا جھولا رہی ہیں. اے ہے طیبہ تیرے تینوں طریقوں پہ سلام, تیری ہر ہر ادا پہ سلام. یہی فاطمہ 7 سال کی زندگی علی کے ساتھ میں گزار کے آخری وقت میں پیغام دے کے جا رہی ہے, وہ سن لے. اور پیغام کیا دیا ہے آخری وقت میں؟ میری بیٹیوں تم بھی سنو, بہنوں ماؤں تم بھی سنو. پیغام طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا یہ پیغام تھا. جب 7 سال کے بعد میں حضرات فاطمہ الزہرا دنیا سے جا رہی ہے, ودا ہو رہی ہے, ظاہری اعتبار سے اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے, زبان سے بولا نہیں جا رہا, ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے. فاطمہ نے اشارہ کیا میرا بیٹا حسن کہاں ہے. اور ادھر بھی نور حسن, سمجھ رہے ہیں آپ, ماسٹر نور حسن شاید بڑے بیٹے ہیں یہ. آئے ہے وہ بھی حسن بھی بڑے تھے فاطمہ کے. بول دو یار. اچھا میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ یہ بڑے بیٹے نہیں ہیں اور فاطمہ کے وہ حسن. تو جی لگا کہہ دو یا رسول اللہ, اے حسن کہاں ہے میرا بیٹا حسن. سمجھ گئے اب میری والدہ چلنے کے قابل نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھ سکتا, زبان نہیں چل سکتی, لیکن سرکار کے وہ نواسے ہیں کہ اشارے اشارے کو پہچان لیتے ہیں. اشارہ کیا طیبہ نے آقا, بیٹا سمجھ گیا میری ماں مجھ کو یاد کر رہی ہے. حسن نے کام چھوڑ دیا, حسن نے جو ہے سارے کام کو وقف کر دیا ہے. اور اے بیٹھنے والوں سنو, بیٹیوں تم بھی سنو. شوہر کو پتہ نہ ہو, شوہر کو پتہ نہ ہو میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے. کون سی؟ نفل نماز. میرے بعد میں تشریح کرنا کیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کیا؟ نماز نفل بیٹھ کر کے کہیں پڑھ رہی ہے, شوہر کو معلوم نہیں ہے, استاد کو پتہ نہیں میرا شاگرد نماز نفل پڑھ رہا ہے. بیٹا نماز پڑھ رہا, ماں کو خبر نہیں, باپ کو پتہ رہی. ایسے یہ لوگ, اگر شوہر اپنی بیوی کو آواز دے تو بیوی نماز نفل کو توڑ دے, شوہر کے پاس چل کے آ جائے. مقام دیکھو مقام, نفل نماز کو توڑ دے,
شوہر کے پاس آ جائے اور ایسے نہیں آئے سینہ تان کے نہیں آئے، آ کے گھور کر نہیں آئے، بلکہ ادب کے ساتھ میں آن کے شوہر کے بارگاہ میں کھڑی ہو جائے۔ جو عورت ادب کے ساتھ میں شوہر کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو رب قدیر اعلان فرماتا ہے، اے رحمت کے فرشتوں ذرا زمین اول پر دیکھنا، آج میرا بندی بندی میں کس انداز سے پیار ہو رہا ہے، کس انداز سے محبت کی گفتگو چل رہی ہے۔ برادران اسلام، جب رحمت کا فرشتہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا آج تیرے محبوب کی جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والی ہے، دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس بڑے ادب کے ساتھ کھڑی ہے، رب قدیر اعلان فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے دونوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کل کی بیوی تمہیں پتہ ہے کیسے آتی ہے شوہر کے ساتھ، کیا سلوک کرتی ہیں؟ اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہرکیف حسن کھیل رہے ہیں یا کام و کاج میں ہیں، فاطمہ نے اشارہ کیا آنکھ کا، ہاتھ نہیں چل رہا، پیر نہیں چل رہا ہے، زبان نہیں بول رہی، کچھ وقت سے تالا پڑ جاتا ہے زبان پہ۔ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے اشارہ کیا، حسن آ گئے چل کے ماں کے پاس۔ نام کیا ہے؟ امام حسن کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہیں، ماں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ امی تمہارا بیٹا آ گیا ہے، تمہارا لخت جگر آ گیا امی، یہ وہ حسن آ گیا جس کے لیے جنت کے تم نے کھانے منگائے ہیں، جنت کے تم نے لباس منگائے ہیں اماں۔ اے میری یعنی کہ ماں فاطمہ الزہرا تمہارا لال آ گیا ہے، تمہارا بیٹا آ گیا۔ علی کی بیٹی، علی کی بیوی نے حضرات محترم کیا ارشاد فرمایا، اے میری شریک آیات یہ حسن آ گیا ہے حسن۔ لیکن اتفاق کی بات، اتنا کہنے کے بعد میں حسن اعظم سمجھ گئے یہ ماں بیٹے کی کوئی پیار بھری گفتگو ہے۔ علی وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور حسن اپنی ماں کے پاس کھڑے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ ماں نے اشارہ کیا، بیٹا میرے قریب ہو جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ آخری بات سنا کر کے تقریر ختم ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی زیادہ لمبی میٹر نہیں ہے یہ، یوں تو کرنے کو اس میں بہت دیر بول جاؤں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ لوگ دعائیں ہیں کہ پورے بھارت میں نہ چیز تقریر کرتا ہے، صرف آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور بالخصوص میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں گھر سے نکلتا ہوں میری بوڑھی ماں مولانا لئی خوب بخوب جانتے ہیں، مولانا یہ حافظ راشد صاحب بھی جانتے ہیں، مستقیم بھائی بھی جانتے ہیں، ہمارے وقاری جان بھی جانتے ہیں کتنی بوڑھی ہے میری ماں۔ غالباً 100 سال کی عمر میری ماں کی ان قریب ہے، یا تو 100 سے 1 سال اوپر ہے یا 1 سال کم ہے۔ لیکن جب میں پروگرام میں جاتا ہوں میری والدہ دروازے تک آ کے مجھ کو دعا دے کے جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرکیف حسن کھڑے ہیں، اشارہ کیا فاطمہ نے، بیٹا نیچے ہو جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہوئے جس سے کہ آپ نماز میں آتے رکوع کی حالت میں ہو۔ کون؟ حسن۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماں کا مقام ہے۔ اے بیٹیوں، جتنا مردوں کے لیے ہے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں تمہارے لیے بھی ماں کا اتنے ادب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہ بیٹوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، بیٹیوں تمہارے لیے بھی ہے۔ ماں سے زیادہ زبان مت چلانا، ماں کے ساتھ میں ادب کے ساتھ میں حسن اتفاقی سے مزاجی کے ساتھ میں گفتگو کرنا۔ حسن رکوع کے بل نیچے جھک گئے، طیبہ طاہرہ کہہ رہی ہیں بیٹا اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں گھٹنے ٹیک کر کے اپنے منہ کو فاطمہ کے منہ کے قریب لے گیا، فاصلہ ہے تھوڑا سا۔ جب اتنا کہا فاطمہ کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ آئے ہے وہ منظر کیا ہوگا جب فاطمہ کی آنکھ سے آنسو نکلا ہوگا۔ اے یہاں سے 40 دن پہلے جانے والی جب ایک عورت کا انتقال ہوا، کسی کو ملال ہو نہ ہو، کسی کو حضرات محترم غم ہو نہ ہو، لیکن ان کے بیٹوں سے پوچھو، ان کی بیٹیوں سے پوچھو، ان کے رشتہ داروں سے پوچھو، ان کے قبیلے والوں سے پوچھو، ہر ذرے کو، ہر افراد کو ان کے جانے کا غم ضرور ہوگا۔ آج یہ گھر سونا ہو گیا، سونا۔ حسین اعظم ہے، وہیں دیکھ رہے ہیں میرا بھائی کس انداز میں ہے، گھٹنوں کے بل ماں کے قریب۔ تھوڑا سا فاصلہ ہے فاطمہ کے چہرے انور کا اور امام حسن کے چہرے کا۔ فاطمہ اشارہ کر رہی ہیں بیٹا اور قریب ہو جاؤ۔
بیٹا اور قریب ہو جاؤ. تاریخ بتا رہی ہے امام حسن اتنا قریب ہو گئے کہ فاطمہ کے لب ہائے اقدس اور امام حسن کے لب تھوڑا سا فاصلہ تھا. ماں نے تھوڑا سا سر اوپر کیا, بیٹے کے لبوں کو چوم لیا. جب آخری وقت میں لب چومے ہیں امام حسن کے طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا, ساری کائنات مدینے کی مسکرا گئی. نبی کی بیٹی آخری وقت میں امام حسن کے لبوں کو چوم کے جا رہی ہیں. حسین اعظم دیکھ رہے ہیں. حسن پیچھے ہٹ گئے, اب اشارہ کیا حسین تم بھی آؤ, پیار لے لو ماں کا. حسین تم بھی آ جاؤ. حسین اعظم فرماتے جیسے میرے بھائی حسن نے ادب کیا تھا ماں کا, میں نے بھی ویسے ہی ادب کیا. پہلے رکوع کے بل, پھر گھٹنوں کے بل. میرا چہرہ بھی ماں کے چہرے سے بالکل قریب ہو گیا. ماں نے اشارہ کیا بیٹا نہیں اور قریب کرو. امام حسین فرماتے ہیں میں نے بھی بالکل قریب کر لیا. تو فاطمہ اشارہ کر رہی ہیں بیٹا اپنے منہ کو اوپر اٹھا دو. اللہ اللہ. امام حسن نے حضرات محترم لبوں کو چمبایا ہے ماں سے. فاطمہ الزہرا نے حسن اعظم کے لبوں کو چوما ہے اور حسین سے فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا حسین اپنے منہ کو اوپر کر لو. فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین اعظم نے جیسے لبوں کو نہیں چمبایا, نہیں چومنے کا معنی کہا بیٹا منہ کو اوپر کرو. جیسے حسین نے لبوں کو حضرات محترم نہ چمباتے ہوئے چہرے کو اوپر کیا ہے, فاطمہ نے بڑھ کے گلے کو چوم لیا. حسن کے لبوں کو چوما اور حسین اعظم کے گلے کو چوما. میرے بھائی حکمت دیکھو, حکمت ماں تو چوم حسن کے جیسے لبوں کو چوما, حسین اعظم کے لبوں کو چوم لیتے, ان کے گلے کو اور ان کے لبوں کو جیسے چوما. قسم اللہ کی ساری کائنات مسکرا گئے. سمجھ رہے ہیں, ساری کائنات مسکرا گئے. اور جب کائنات مسکراتی ہے رب کی رحمتیں اتر آتی ہیں. یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں شاید نماز جنازہ میں سب نہیں تو کچھ تو ہوں گے ماسٹر حسین صاحب کی والدہ کے. سر کیا فرماتے ہیں, جس نے 40 میرے چاہنے والوں نے, امتیوں نے, مسلمانوں نے, مومنوں نے نماز جنازہ پڑھ لی, سرکار فرماتے ہیں 40 کے 40 جنتی. اب ایمانداری سے فیصلہ تم بتاؤ, میں تو جنازے میں نہیں تھا, کہ 40 نے نماز پڑھی ہوگی, کئی 100 آدمیوں نے نماز پڑھی ہوگی. بہت نمازی وہاں پہ, اور اللہ کے کرم ہمارا پورا بیڑ کھیڑا جو ہے سمجھ رہے ہیں سب مسلمان ہی ہے زیادہ. کسی کا بھی ہو, کسی برادری کا ہو, کسی قبیلے کا, کسی خاندان کا ہو, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن جب موت کا معاملہ آتا سارا گاؤں جو کہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کو شریک بھی رہتے ہیں. تو حضرات میں کہنے کا مقصد یہ ہے, آمنہ کے لال نے فرمایا جس نے 40 آدمیوں نے مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھا دی تو مرنے والا بھی جنتی, پڑھنے والے بھی جنتی. تو اب یا تو اس سرکار کی حدیث پاک پہ اتفاق کرو یا پھر انکار کرو. معاذ اللہ, انکار کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, زندگی تباہ ہو جائے گی, جہنم میں ڈالے جاؤ گے. ہم تو یہ کہتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, لیکن نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. 40 آدمیوں نے نماز جس کی پڑھ لی, اب اس کی فضیلت سنو. 40 میں کوئی نہ کوئی نیک ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو اگر مرنے والا گنہگار ہے تو ان نیک کے صدقے میں مرنے والا بھی جنتی, سمجھ رہے ہیں آپ. یا پھر مرنے والی جنتی ہے تو نماز پڑھنے والے جنتی. پہلے کہ وہیں پر پلٹیے, امام حسن کے لبوں کو چوما, امام حسین کے گلے کو چوما. بس یہ بات سنا کر کے تقریر ختم. حضرات جو امام حسن نے اتنا دیکھا ہے, آج میرے بھائی حسین اعظم کے گلے کو چوما ہے, میرے لبوں کو چوما. آج کی وقت میں فاطمہ نے یہ ناانصافی کیوں کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
دونوں بھائی کھڑے ہو گئے اور کہا امی جان کہ آخری وقت میں نا انصافی، جتنا پیار حسن سے ہو اتنا ہی حسین اعظم سے ہونا چاہیے. ان کے لبوں کو چوما، میرے گلے کو چوما، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اشارے سے بیٹا اس کا جواب میں نہیں دوں گی، آج اس کا جواب تمہارے باپ علی پاک عطا فرمائے. علی وہ ابھی مجھ سے پہلے کس نے تقریر کری تھی ہاں کہ وہ علی ہیں جو جنگ خیبر کو جا کر کے فتح کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ قائد نور محمد صاحب نے، اچھا غلام ربانی صاحب نے، علی کی وہ شان ہے. فرماتے ہیں کہ ایک کڑھا اگر زمین میں ہو اور ایک آسمان میں ہو تو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی دونوں کو ملا دوں، اس لیے میرا نام شیر خدا رکھا ہے. اللہ کا شیر طیبہ طاہرہ کا بیٹا، اس کا جواب تمہاری ماں طیبہ نہیں دے گی، تمہارا باپ شیر خدا کا فرمائے گا. دیکھا گھر میں علی نہیں ہے، علی تو مسجد نبوی میں ہے. پہنچ گئے دونوں بچے مسجد نبوی میں، علی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. علی حضرات سمجھ گئے میرے بیٹے آ گئے. حضرات علی نے قرآن پاک کو چوما، آنکھوں سے لگایا، محراب میں رکھ دیا. کھڑے ہو گئے، بیٹے سامنے سے آئے، حسن کو داہنی طرف، امام حسین کو بائیں طرف سینے سے لگایا اور کہا بیٹو تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آج یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اللہ اللہ جب اتنا کہا ہے امام حسن امام حسین علی خدا، خدا کے علی سے، علی شیر خدا، خدا کے شیر سے. حضرات محترم یہ جنگ خیبر کے سردار ہیں، علی کے داماد ہیں، ساری کائنات کے علی ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر کے اللہ اللہ اتنا شیر ہو کر کے آج حسین اعظم امام حسین پاس میں ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے علی کے اور بھر رہی ہوئی آواز میں کہا اے بیٹا تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ علی کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے. سرکار جب فرما سکتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا طرفاسا ہے، تو علی کو خبر ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. آنکھ میں آنسو ہیں علی کے. حضرات بیٹوں نے چہرہ باپ کی طرف کیا، ابا حضور آج ماں بستر پر پڑی ہے، دم توڑنے والی ہے. آقا اے ہمارے والد محترم آقا علی، آج ہماری ماں دنیا سے جانے والی ہے. اور آخری وقت میں میری ماں نے امام حسن کے لبوں کو چوما، حسین اعظم کے گلے کو چوما. تو ہم نے کہا امی جان یہ ناانصافی کیوں ہے؟ یا تو گلے کو دونوں کو چومتی یا پھر دونوں کے لبوں کو چومتی. تو ماں نے کہا اس کا جواب علی دیں گے. علی تو علی نے کہا بیٹو میری ہمت نہیں ہے کہ میں جواب دوں، اس کا جواب دے گا تو آمینہ کا لال عطا فرمائے گا. ارے وہ تو قبر انور میں ہے. علی نے کیا کہا؟ اس کا جواب نبی عطا فرمائیں گے، میں نہیں دے سکتا. حضرات جب اتنا کہا دونوں بچے آ گئے تربت رسول پہ. حضرات نبی کا روزہ سامنے ہے، علی نے چالی نبی پکڑ لی اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مکہ مدینے میں ساتھ دیا ہے، تمہارے ساتھ سفر میں رہا ہوں، جنگوں میں ساتھ دیا ہے، خلبت میں ساتھ رہا ہوں، جلبت میں ساتھ رہا ہوں. آقا ہر موڑ پر ساتھ رہا، ہر جو بات تم نے کہی ہے آقا میں نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. لیکن آقا آج حسن اور حسین سوالی بن کے تمہارے دروازے پہ آئے ہیں، جواب دے دیجئے. تو اللہ اللہ نبی کہہ رہے ہیں علی سنو، اس کا جواب ان قریب خدا کے پاس سے آنے والا ہے. علی نبی کے پاس میں ہے تو نبی فرما رہے ہیں علی اس کا جواب رب کے پاس سے آنے والا ہے. حضرات وہ کیا انعام ہے، وہ کیا مقام ہے علی کے بیٹوں کا. وہاں سے چل کر کے حضرات علی دونوں بچوں کو لے کے فاطمہ کے پاس آئے اور آن کر کے حضرات فاطمہ بس اب دم توڑنے والی ہے، ظاہری اعتبار سے روح قبض ہونے والی ہے. فاطمہ نے اشارہ کیا علی وہ دیکھو سامنے جو صندوق ہے اس میں ایک پوٹلی ہے، اسے نکال کر کے لے آؤ. علی کہتے ہیں مجھے نبی کے جلال و مشیت کی قسم میں نے کبھی فاطمہ کے صندوق کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جب حضرات فاطمہ نے کہا تو میں جا کر دیکھتا ہوں فاطمہ کے صندوق کو تو ایک پوٹلی مل گئی، اس کے اندر ایک گانٹھ ہے. علی نے کھولی،
گانٹھ کو نکالا اور وہ گانٹھ لے کر کے نبی کے داماد حضرت علی فاطمہ کے پاس آ گئے. میرے بھائی وہ 2-3 منٹ آپ میرے طرف توجہ رہے. وہ گانٹھ لے کر کے علی فاطمہ کے پاس پہنچے. فاطمہ نے اشارہ کیا علی اس کو کھولو. اللہ اللہ فرمانے علی ہے. علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو میں نے 2 چیزیں پائی اس کے اندر. ایک تو حضرت محترم نبی کی وہ معطر چادر تطہیر اس کے اندر بندھی ہوئی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے ایک تعویذ میں نے دیکھا اس کے اندر وہ تعویذ رکھا ہوا ہے. فاطمہ نے اشارہ کیا او علی آخری وقت میں فاطمہ کی قسم سن لو. اور قسم کیا ہے؟ فاطمہ عالم تصور میں کہہ رہی ہیں, بولا نہیں جا رہا. اے علی تمہیں قسم ہے فاطمہ کی. علی کہتے ہیں فاطمہ کون سی قسم ہے کہ اس تعویذ کو کھول کے مت دیکھنا, اس کے اندر کیا ہے. حضرات علی بھی علی ہیں. فاطمہ نے کیا کہی؟ علی تمہیں فاطمہ کی قسم کھول کے مت دیکھنا. تو علی کیا کہہ رہی ہے؟ اے فاطمہ تمہیں نبی پاک کی قسم ہے, جلدی بتاؤ اس کے اندر کیا ہے. اللہ اللہ. فاطمہ تو سارا نے کہا تھا علی غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے اس تعویذ کو میرے سینے پہ اپنے ہاتھ سے رکھ دینا. اے لوگوں اس تعویذ میں کیا ہے؟ ماں کی قدر کرو انعام مل جائے گا. تعویذ کے اندر کیا ہے ابھی بتاؤں گا. حضرات علی کہتے ہیں فاطمہ نبی کی قسم جلدی بتاؤ اس تعویذ میں کیا ہے. تو فاطمہ کہہ رہی ہے اس میں میرے باپ کی نبی پاک کی گناہگار امت لکھی ہوئی ہے. بروز قیامت اس رکے کو تعویذ کو خدا کی بارگاہ میں دکھاتی جاؤں گی اور اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو جنت دلاتی جاؤں گی. اے بہنوں فاطمہ سے محبت کرو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرات آخری جملہ علی نے کہا ٹھیک ہے, لیکن فاطمہ آخری وقت میں کیا کہہ رہی ہے؟ اے علی اپنا داہنا ہاتھ آگے کر لو. فاطمہ نے اتنا کہا تو علی نے داہنا ہاتھ آگے کیا اور فاطمہ نے اشارہ کیا حسین بڑے بیٹے کا حسین میرا ہاتھ پکڑو اپنے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو. اللہ اللہ. حسین اعظم بھی پاس میں ہے, امام حسن بھی پاس میں ہے. علی پاک نے جیسے داہنا ہاتھ آگے کیا طیبہ طاہرہ کے بیٹے امام حسن نے ہاتھ کو ماں کے پکڑا علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. تو فاطمہ کہہ رہی ہے او علی قسم ہے تمہیں رب جلال کی سچ بولنا. اور علی تو سچ ہی بولتے تھے لیکن بقول اے علی آج ایک وعدہ کر کے بتانا. فاطمہ بولو تو صحیح آخری وقت ہے. حضرات علی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے. جیسے جب نبی کے گھر سے آئی تھی تو نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا. اب وہ فاطمہ اپنے علی سے پوچھتی ہیں اے علی تم آخری وقت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ علی کہتے ہیں فاطمہ میں تم سے راضی ہوں. تو فاطمہ کہہ رہی ہیں علی ایک مرتبہ اور کہہ دو, ایک مرتبہ اور کہہ دو. فاطمہ نے اتنا کہا تو علی نے کہا ہاں ہاں فاطمہ میں تم سے راضی ہوں. فاطمہ نے کہا علی ایک مرتبہ اور کہہ دو. ہاں ہاں میں تم سے راضی ہوں. تو فاطمہ کہہ رہی ہیں علی یا حسنین کرمین کھڑے ہیں ان کو گواہ بناتے ہوئے علی تم مجھ سے راضی ہو؟ تو فاطمہ کہنے اتنا کہا تو علی کہتے ہاں ہاں مجھے اپنے حسنین کرمین کی قسم میں تم سے راضی ہوں. فاطمہ نے ہاتھ پیچھے کیا اور کرنے کے بعد میں اپنے آنچل کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا اے میرے مولا پروردگار علی مجھ سے راضی ہے تو علی سے راضی ہو جا. علی مجھ سے راضی ہے تو علی سے راضی ہو جا. اتنا کہہ کے فاطمہ کی روح اللہ نے اپنی شان کے حساب سے اپنے پاس بلا لیا. میرے بھائی قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی تھی
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ دوران